الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا. سلطان ٹیپو. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ہم آپ کو سنانے والے ہیں ان کی زندگی کے حالات. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک روزہ زندگی افضل ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے. یہ ہے جی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ. انہوں نے ہی کہا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو ثابت کر کے دیا تھا. یہی وہ شخصیت ہیں جن کی موت پر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. تو ہندوستان میں بہت سارے بہادر پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک کا شمار یہ ہے. دوستو، یہ جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی اعلی کلمت اللہ کے لیے جو جدوجہد تھی، ان کی جو شخصیت تھی، تاریخ میں اس کو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کی صف میں جگہ ملنی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں ان پر اتنا کام نہیں ہوا ہے. اور آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کی جو زندگی کو جانتے ہیں، ان کے کارناموں کو جانتے ہیں. ان پر اگر کسی لکھا ہی ہے تو مغربی برطانوی مصنفین نے ہی لکھا ہے، جنہوں نے ان کی زندگی میں سچ جھوٹ سب کو جمع کر دیا ہے. ان کی بہادری کی تو سب تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کی جد و جہد کس قسم کی تھی، ان کا ملک کتنا خوشحال تھا، وہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک کو کس طرح کی یکساں سہولیات حاصل تھی، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک مسلمان کو سامنے لانے چاہیے تھے، جو ہم کو سننے چاہیے. اور اس شخصیت کی زندگی پر اس کو سن کر اور اس کو پڑھ کر ہمیں جو ہے ہمارے اندر وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ والا ولولہ پیدا ہو اور جینے کا مقصد پیدا ہو. لیکن افسوس یہ ہے ناظرین کرام کہ ان کی زندگی پر کام نہیں، بہت کم کیا گیا ہے. تو ہم آپ کو سنانے والے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جو ہے، ان کے واقعات. کیا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد کومنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. تو ناظرین کرام، یہ وہ شخصیت ہیں جن پر مغربی مصنفین نے اور ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم لوگوں نے طرح طرح کے کیچڑ اچھالے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کیا، اور غیر مسلم رعایا بھی ان کے ساتھ کتنا محبت کرتے تھے، یہ سب آپ کو اس میں ملے گا. اور انہوں نے دین کو غالب کرنے کے لیے کس قدر، اسلامی نظام کو غالب کرنے کے لیے کس قدر کیسی جد و جہد کی ہے، یہ بھی آپ سنیں گے. پھر آپ یہ بھی اس میں تذکرہ سنیں گے کہ انہوں نے اس وقت اس انگریز کے خلاف جو ہے سلطنت عثمانیہ سے بھی رابطہ کیا تھا اس کو یہاں سے نکالنے میں، لیکن انہیں وہاں فرانس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جاری تھی، اس لیے وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے. اور ان کو بھی ان کے اندر کے لوگوں نے غداریاں کر کے کس طرح سے قیمتی سرمایہ جو ہے اس سے محروم کیا تھا مسلمانوں کو. اس کے بعد ان کی زندگی کے بعد واقعی امت مسلمہ ہندوستان کے اندر یتیم ہو گئی. بہرحال اس وقت کے سیاسی حالات کچھ ایسے تھے کہ بہت بڑا ہندوستان تھا، کنیا کماری سے لے کر کابل تک 15 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا، لیکن حکومت کوئی خاص مضبوط نہیں تھی. یہ دراصل اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے بعد ہی اس حکومت کا مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو سلطنت 3 حصوں میں تقسیم کر کے دی تھی، وہ اس کو بھی چلا نہ سکے. بہرحال یہ سارے واقعات اس وقت کے سیاسی حالات تھے. ایسے سیاسی حالات میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جد و جہد شروع کی. کہاں سے شروع کی، کیسے شروع کی، اس میں کس طرح کی، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں
کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں جد و جہد کی تھی، پھر اپنوں نے غداری کی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی مشکل حالات میں کام کیے، کس طرح سے اپنوں نے ان کے خلاف غداریاں کی، لیکن کس طرح سے بہترین حکومت انہوں نے کی جو انہوں نے کی، اور کس طرح سے غیر مسلم تک بھی ان کی رعایا میں جو ہے وہ روئے ان کی وفات کے بعد۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ناظرین کرام سنانے والے ہیں، تو ہمیں اپنے کومنٹ سیشن میں جا کر، اس ویڈیو کے کومنٹ سیشن میں جا کر ہمیں رائے دیجیے کہ کیا آپ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بنی اس سیریز کو سننا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بہادر کی زندگی کو سن سکیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے آل کے بٹن پر جو ہے کلک کیجئے تاکہ ہمارے اگلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں، اور اس طرح کی دیگر سیریز دوستو ہم محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بھی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو شیئر کریں، لائک کیجئے، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقر سلا فضلا وعلا أهدى السبلا